کہ نہ جانے پھر کب اور کدھر سے نکل آئے۔ کبھی کسی نے گولی بھر کے زبردستی کھڑا کرنا چاہا بھی تو معلوم ہوا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جوڑ بند سب اکڑ کر رہ گئے ہیں، اور اب وہ اپنے تمام معمولات اور فرائض منصبی و غیر منصبی حالت سجود ہی میں ادا کرنے کے عادی و خوگر ہو گئے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ارجنٹائن ہو یا الجزائر، ترکی ہو یا بنگلہ دیش یا عراق و مصر و شام، اس دور میں تیسری دنیا کے تقریباً ہر ملک میں یہی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، سیٹ مکالمے اور ماسک کی وقتی اور مقامی تبدیلیوں کے ساتھ۔ کوئی لکھنے والا اپنے لوگوں، ہم عصر ادیبوں، ملکی ماحول و مسائل، لوک روایت اور کلچر سے کٹ کر کبھی کوئی زندہ اور تجربے کی دہکتی کھٹالی سے نکلا ہوا فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جلاوطن ادیب، خواہ اس نے بہتر تنخواہ اور بدتر سلوک کی خاطر خود کو ملک بدر کیا ہو یا ذاتی اور سیاسی مجبوری کے تحت آسودہ حال جلاوطنی اختیار کی ہو، ہر پھر کر اسی چھوڑی ہوئی منزل اور گزری ہوئی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے، جسے مرور ایام، غربت اور فاصلے نے اب آؤٹ آف فوکس کر کے گلیمرائز بھی کر دیا ہے۔ جلاوطن وائٹ روسی ادیب اس کی بہترین مثال ہیں۔ لندن میں مقیم یا آباد اردو ادیبوں کا بھی کچھ ایسا ہی احوال ہوا۔ کوئی ان کی بزم جمال سے کب اٹھا، خوشی سے کہاں اٹھا، جو کبھی اٹھا بھی اٹھائے سے تو اسی طرف نگراں اٹھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ زرگزشت کی اشاعت کے بعد ارادہ تھا کہ کوچہ سود خوراں میں اپنی خاری کی داستان آخری باب میں جہاں ختم ہوئی ہے وہیں سے دوسری جلد کا آغاز کروں گا، لیکن درمیان میں لندن، ایک اور بینک، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف اور آبی گم آ پڑے۔ کچھ اندیشہ ہائے دور و دراز بھی ستانے لگے، مثلاً یہی کہ میرے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز یہ نہ سمجھیں کہ بینکنگ کیریئر تو محض کیموفلاژ اور بہانہ تھا۔ دراصل 1 جنوری 1950 یعنی ملازمت کے روز اول ہی سے میری نیت میں فطور تھا، محض مزاح نگاری اور خود نوشت کے لیے سوانح اکٹھے کرنے کی غرض سے فقیر اس حرام پیشے سے وابستہ ہوا۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا جب حرام پیسے کی صرف ایک ہی شکل ہوا کرتی تھی، سود۔ اس مجموعے کے بیشتر کردار ماضی پرست، ماضی زدہ اور مردم گزیدہ ہیں۔ ان کا اصل مرض ناسٹیلجیا ہے، زمانی اور مکانی، انفرادی اور اجتماعی۔ جب انسان کو ماضی حال سے زیادہ پرکشش نظر آنے لگے اور مستقبل نظر آنا ہی بند ہو جائے تو باور کرنا چاہیے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بڑھاپے کا جوانی لیوا حملہ کسی بھی عمر میں، بالخصوص جوانی میں ہو سکتا ہے۔ اگر افیم یا ہیروئن دستیاب نہ ہو تو پھر اسے یاد ماضی اور فینٹیسی میں، جو تھکے ہاروں کی آخری پناہ گاہ ہے، ایک گونا سرخوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے کچھ حوصلہ مند اور جفاکش لوگ اپنے زور بازو سے اپنا مستقبل بناتے ہیں، اسی طرح وہ زور تخیل سے اپنا ماضی آپ بنا لیتا ہے۔ یادوں کا سرشور دریا دشت امروز میں بہتے بہتے خواب سراب کے آب گم میں اتر جاتا ہے۔ کبھی کبھی قومیں بھی اپنے اوپر ماضی کو مسلط کر لیتی ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو ایشیائی ڈرامے کا اصل ویلن ماضی ہے۔ جو قوم جتنی پسماندہ، درماندہ اور پست حوصلہ ہو، اس کو اپنا ماضی معکوس اقلیدسی تناسب، انورس جیومیٹریکل ریشیو میں اتنا ہی زیادہ درخشاں اور دہرائے جانے کے لائق نظر آتا ہے۔ ہر آزمائش اور ادبار و ابتلا کی گھڑی میں وہ اپنے ماضی کی جانب راجع ہوتی ہے، اور ماضی بھی وہ نہیں کہ جو واقعتاً تھا، بلکہ وہ اس نے اپنی خواہش اور پسند کے مطابق از سر نو گڑھ کر آراستہ پیراستہ کیا ہے۔ ماضی تمنائی اس پاستان ترازی کے پس منظر میں مجروح انا کا طاووسی رقص دیدنی ہوتا ہے کہ مور فقط اپنا ناچ ہی نہیں، اپنا جنگل بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ ناچتے ناچتے ایک طلسماتی لمحہ ایسا آتا ہے کہ سارا جنگل ناچنے لگتا ہے اور مور خاموش کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ناسٹیلجیا
اسی لمحے منجمد کی داستان ہے۔ شکست خوردہ انا اپنے لیے کہاں کہاں اور کیسی کیسی پناہیں تراشتی ہے، یہ اپنے اپنے ذوق، ظرف، تاب ہضیمت اور طاقت فرار پر منحصر ہے۔ تصوف، تکشف، مراقبہ، شراب، مزاح، سیکس، ہیروئن، ولیم، ماضی تمنائی، فینٹیسی، جس کو جو نشہ راس آ جائے، اور اس مغرور مراقبے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ خواب آور اور گہرا نشہ جو انسان کو حاضر و موجود سے بے نیاز کر دیتا ہے، خود اپنے لہو میں کسی خواب یا خیال کے فشار و آمیزش سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بے خودی میسر آ جائے تو پھر سب گوارا، سب کچھ پذیرا۔ مزاح نگار اپنی پولیس کیپ اتار کر پھینک بھی دے تو لوگ اسے جھاڑ پوچھ کر دوبارہ پہنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ تو علم نہیں کہ کوچے سود خوراں میں سر پر دستار رہی یا نہیں، تاہم آپ اس کتاب کا موضوع، مزاج، ذائقہ مختلف پائیں گے اور تجربہ خود اپنا پیرایا اور لہجہ متعین کرتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال خدا کے حضور مسلمانوں کا شکوہ اپنے استاد فصیح الملک داغ دہلوی کی نخرے چوچلے کرتی زبان میں نہیں لکھ سکتے تھے۔ رسوا کی امراؤ جان ادا اور طوائفوں سے متعلق منٹو کے افسانوں کا ترجمہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی جناتی زبان میں کر کے انہی طوائفوں کو بالجبر سنایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ایک ہی صفحہ سن کر کان پکڑ لیں اور اپنے دھندے سے تائب ہو جائیں۔ قنوتیت غالباً مزاح نگاروں کا مقدر ہے۔ مزاح کو میں دفاعی میکینزم سمجھتا ہوں، یہ تلوار نہیں، اس شخص کا زیرہ بختر ہے جو شدید زخمی ہونے کے بعد اسے پہن لیتا ہے۔ بدھزم میں ہنسی کو گیان کا زینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سچ پوچھیے تو اونچ نیچ کا سچا گیان اس سمے پیدا ہوتا ہے جب کھمبے پر چڑھنے کے بعد کوئی نیچے سے سیڑھی ہٹا لے۔ مگر ایک کہاوت یہ بھی سنی کہ بندر پیڑ کی پھنگ پر سے زمین پر گر پڑے تب بھی بندر ہی رہتا ہے۔ حویلی کی کہانی ایک متروکہ ڈھنڈار حویلی اور اس کے مغلوب الغضب مالک کے گرد گھومتی ہے۔ اسکول ماسٹر کا خواب ایک دکھی گھوڑے حجام اور منشی سے متعلق ہے۔ شہر دو قصہ ایک چھوٹے سے کمرے اور اس میں 75 سال گزار دینے والے سنکی آدمی کی کہانی ہے۔ دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ میں ایک قدیم قصباتی اسکول اور اس کے ایک ٹیچر اور بانی کے کیریکیچر پیش کیے گئے ہیں، اور کار کابلی والا اور علادین بے چراغ، ایک کھٹارہ کار، ناخواندہ پٹھان، آڑتی اور شیخی خورے اور لپاڑی ڈرائیور کا حکایتی طرز میں ایک طویل خاکہ ہے۔ ان میں جو کردار مرکزی، ثانوی یا محض ضمنی حیثیت سے ابھرتے ہیں وہ سب کے سب اصطلاحاً بہت عام اور سماجی رتبے کے لحاظ سے بالکل معمولی ہیں، اس لیے خاص التفات اور تامل چاہتے ہیں۔ میں نے زندگی کو ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے دیکھا، سمجھا، پرکھا اور چاہا ہے، اور اسے اپنی بدنصیبی ہی کہنا چاہیے کہ جن بڑے اور کامیاب لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا انہیں بحیثیت انسان بالکل ادھورا، گرہدار اور یک رخا پایا۔ ممکن ہے بعض طباع پر جزیات کی کثرت اور پلاٹ کا فقدان گرا گزرے۔ میں نے پہلے کسی اور ضمن میں عرض کیا ہے کہ پلاٹ تو فلموں، ڈراموں، ناولوں اور سازشوں میں ہوتا ہے، ہمیں تو روزمرہ کی زندگی میں دور دور اس کا نشان نہیں ملا۔ 3 کرم فرما ایسے ہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ میں فارسی سے نابلد ہوں، چنانچہ وہ اپنے خطوط اور گفتگو میں صرف فارسی اشعار سے میری چاند ماری کرتے ہیں۔ 10-12 برس تو میں ستائشی حیرت، دوستانہ درگزر اور مؤدبانہ نافہمی کے عالم میں یہ سب کچھ جھیلتا رہا، پھر اوسان درست ہوئے تو یہ وتیرہ اختیار کیا کہ اپنے جن احباب کے بارے میں مجھے بخوبی علم تھا کہ فارسی میں ان کی دستگاہ میرے برابر یعنی صفر ہے، انہیں ان اشعار سے ڈھیر کرنے لگا۔ اس عمل سے میری توقیر اور روب فارسی دانی میں 10 گنا اضافہ اور لطف صحبت و مراسلت میں اسی قدر کمی واقع ہوئی۔
اس کتاب میں فارسی کے جو اشعار یا مصرے جہاں تہاں نظر آئیں وہ انہی 3 کرم فرماؤں کے بے طلب عطایا میں سے ہیں۔ یہ ہیں درویش بے ریا و ریش برادرم منصور الہی شیخ، مصنف در دل کشا اور سلسلہ روز و شب، جو پرسش حال کے لیے بصرف کثیر لاہور سے لندن انٹرنیشنل کال بھی کریں تو پہلے علالت و عیادت سے متعلق فارسی اشعار سناتے ہیں، پھر میری فرمائش پر ان کا اردو ترجمہ و تشریح۔ اتنے میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور آپریٹر لائن کاٹ دیتا ہے۔ دوسرے دن وہ مجھے محبت، معذرت اور فارسی اشعار سے لبریز خط لکھتے ہیں کہ معاف کیجیے، آپ کا آپریشن کس چیز کا ہوا تھا اور اب طبیعت کیسی ہے؟ جب سے سنا ہے بہت تردد ہے۔ وقت ضائع کرنے پر سعدی نے کیا خوب کہا ہے، مگر بے دل نے اسی مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ واہ واہ۔ دوسرے کرم فرما ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب کہ جب بھی برٹش لائبریری جاتے ہیں بک اسٹال سے ایک خوبصورت اور سمجھ میں آنے والا تصویری پوسٹ کارڈ خریدتے ہیں، پھر اس پر فیضی، بے دل یا طالب عاملی کے شعر سے پانی پھیر کر مجھے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں حبیب، لبیب و صاحب طرز ادیب، محبی مختار مسعود، جو عاجز کے وسیع و عمیق علمی خلا کو پر کرنے میں ربع صدی سے جٹے ہوئے ہیں، اپنے دل پسند موضوعات پر گھنٹوں ہمارے آگے بین بجاتے اور مجبوراً خود ہی جھومتے رہتے ہیں۔ کئی بار ان سے پوچھا، حضور والا، آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں؟ مگر وہ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، خود ذرا کریڈٹ نہیں لیتے، بس آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیتے ہیں اور اسی انگلی سے اپنا کان توبہ کے انداز میں پکڑ کر اگر بیٹھے ہوں تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ انکسار و استغفار کے مخلوط اظہار کے لیے یہ ان کی ادائے خاص ہے، جس کے دوست دشمن سب قتیل ہیں۔ فارسی اشعار کے جو معنی آپ حواشی میں ملاحظہ فرمائیں گے وہ انہی کرم فرماؤں سے پوچھ کر لکھ دیے ہیں تاکہ سند رہے اور بھول جاؤں تو دوبارہ ان سے رجوع نہ کرنا پڑے۔ خصوصاً مختار مسعود صاحب سے کہ جب وہ RCD کے سلسلے میں ترکی کے سرکاری پھیرے لگا آئے ہیں اور مزار پیر رومی کے نواح میں درویشوں کا والہانہ رقص بچشم حیرہ دیکھ آئے ہیں، فارسی اشعار کا مطلب ہمیں ترکی کے حوالے سے سمجھانے لگے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ فارسی شعر کی مار آج کل کے قاری سے سہی نہیں جاتی، بالخصوص اس وقت جب وہ بے محل بھی ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو نثر کا آرائشی فریم صرف اپنے پسندیدہ فارسی اشعار ٹانکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اشعار بے محل نہیں ہوتے، ملحقہ نثر بے محل ہوتی ہے۔ وہ اپنی نثر کا تمام تر ریشمی کوکون اپنے گاڑھے گاڑھے لعاب ذہن سے فارسی شعر کے گرد بنتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں کہ کلام غالب کی سب سے بڑی مشکل اس کی شرحیں ہیں، وہ نہ ہوں تو غالب کا سمجھنا چندہ مشکل نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دو گنا مزہ دیتا ہے۔ خدا ان 3 عالموں کے درمیان اس فقیر پر تقصیر کو سلامت بے کرامت رکھے۔ جب سے میری صحت خراب ہوئی ہے ان کی طرف سے متردد رہتا ہوں، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ ایک دفعہ میں نے منظور الہی صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں فارسی کے نہایت خوبصورت اشعار نقل کیے ہیں، لیکن میری طرح قارئین کی نئی نسل بھی فارسی سے نابلد ہے۔ یوں ہی شدھ بدھ اور اٹکل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اگلے ایڈیشن میں بریکٹ میں ان کا مطلب اردو میں بیان کر دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سوچ میں پڑ گئے، پھر آنکھیں بند کر کے بند ہونٹوں سے اپنے دل آویز انداز میں مسکرائے، فرمایا، مگر بھائی صاحب پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس پر مرزا کہنے لگے، تم نے اس کتاب میں جو ڈھیر سارے انگریزی الفاظ بے دھڑنگ مرزا بے درنگ کا یہی تلفظ کرتے ہیں جو ان کے منہ سے بھلا معلوم ہوتا ہے استعمال کیے ہیں، ان پر بھی یہی فقرہ چست کیا جا سکتا ہے؟ انگریز تو دوسری زبانوں کے الفاظ خاص خاص موقعوں پر دانستہ اور مصلحتاً استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے کھانے پھیکے، سیٹھے اور بدمزہ ہوتے ہیں، لہٰذا اعلیٰ ریستورانوں میں ان کے نام ہمیشہ فرینچ میں دیے جاتے ہیں۔ فرینچ آج بھی شائستگی اور سوفسٹیکیشن کی زبان تصور کی جاتی ہے۔
لہٰذا انگریزوں کو کوئی آرٹسٹک یا نا شائستہ بات کہنی ہو تو جھٹ فرینچ فقرے کا گھونگھٹ نکال لیتے ہیں۔ اس بروقت تنبیہ کے باوجود آپ کو انگریزی الفاظ جا بجا نظر آئیں گے۔ سبب یہ کہ یا تو مجھے ان کے اردو مترادفات معلوم نہیں، یا وہ کسی رواں دواں مکالمے کی بنت میں پیوست ہیں۔ بصورت دیگر بہت مانوس اور عام فہم ہونے کے علاوہ اتنے غلط تلفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں کہ اب انہیں اردو ہی سمجھنا چاہیے۔ کوئی انگریز انہیں پہچاننے یا اپنانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اسکول ماسٹر کا خواب اور دھیرج گنج کا پہلا یادگار مشاعرہ پر محب و مشفق دیرینہ محمد عبدالجمیل صاحب نے بکمال لطف و توجہ نظر ثانی کی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ کچھ ایسی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جن کی اصلاح پر خامہ ہزیہ رقم کسی طور آمادہ نہ ہوتا تھا۔ مثلاً میں نے ایک ترش مکالمے کے دوران گجراتی سیٹھ سے کہلوایا تھا، ہم اس سالے لنگڑے گھوڑے کو لے کے کیا کریں گا؟ جمیل بھائی کی لکھنوی شائستگی اس کی متحمل نہ ہوئی، تادیباً پورا جملہ تو نہیں کاٹا، صرف سالے کو قلم زد کر کے اس کے اوپر برادر نسبتی لکھ دیا۔ کچھ دیر بعد کلف لگے ململ کے کرتے کی آستین الٹ کر مسودے کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولے، دواب خانہ سنگوٹیا آر اور جوجھنا شورفائے لکھنؤ نہیں بولتے۔ عرض کیا، میں نے اسی لیے لکھے ہیں۔ پھڑک اٹھے، کہنے لگے، بہت دیر بعد آپ نے ایک سمجھداری کی بات کہی۔ لیکن حضرت، یہ روہڑ کس زبان کا لفظ ہے؟ کریہ الصوت، بالکل گنوارو لگتا ہے، کیا راجستھانی ہے؟ عرض کیا، خود ہمیں بھی یہی شبہ ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ماجد بھائی سے پوچھا۔ کون ماجد بھائی؟ ماجد علی صاحب، سابق سی ایس پی، لندن منتقل ہو گئے ہیں۔ چھوٹے بڑے، اپنے بیگانے، باس اور ماتحت، سب انہیں ماجد بھائی کہتے ہیں، سوائے ان کی بیگم زہرہ نگاہ کے، وہ انہیں ماجد چچا کہتی ہیں۔ ان سے رجوع کیا تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ لحاف کی پرانی روئی کو، جسے غریب غربا ہاتھوں سے توم کے دوبارہ استعمال کرتے ہیں، روہڑ کہتے ہیں۔ یوں تو وہ عاجز کے لیے پیر و مرشد کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا فرمایا ہوا ہمیشہ مستند ہی ہوتا ہے، تاہم میں نے مزید تشفی کے لیے پوچھا، کیا بداؤں میں بھی بولا جاتا ہے؟ چہرے پر ایک بناوٹی خشونت اور لہجے میں خفیف سی مصنوعی لکنت پیدا کرتے ہوئے، جو بحثا بحثی میں عصائے موسوی کا کام کرتی ہے، بولے، دیکھیے، ذاتی بے تکلفی اپنی جگہ، علمی مباحث اپنی جگہ، بدایوں کو بداؤں کہنے کا حق صرف بدایوں والوں کو پہنچتا ہے۔ مثلاً یوں سمجھیے کہ کل کلاں کو آپ مجھے ماجد بھائی کے بجائے ماجد چچا کہنے لگیں تو لندن پولیس پولیگیمی میں دھر لے گی۔ آپ کا تو مزید کچھ نہیں بگڑے گا، بہرکیف روہڑ صحیح ہے۔ بداؤں میں تو پھیری والے گھر گھر صدا لگا کے روہڑ خریدتے تھے اور اس کے بدلے ریوڑیاں دیتے تھے، جنہیں اندھے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ علمی تحقیق و تدقیق کا جذبہ اب مجھے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں مزید سوال کرنا گویا اپنی دستار فضیلت سے خود فٹ بال کھیلنے کے مترادف تھا۔ ماجد بھائی کی بزلہ سنجی کے سامنے اچھے اچھے نہیں ٹھہر پاتے۔ راوی غیبت بیاں کہتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے باس وزیر کے دفتر کے سامنے کچھ دور پر لوگ عزت مآب کے خلاف ایوب خاں کا چمچہ، ایوب خاں کا چمچہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ماجد بھائی سے پوچھا، یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، سر، کٹلری کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ جمیل صاحب اس طویل تشریح اور معتبر سند سے کچھ پسیجے، ناک سے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے بولے، اگر آپ کو صاف روئی سے الرجی ہے تو روہڑ بھی چلے گا۔ لیکن ایک بات ہے، متروکات آپ کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔ خیر، مجھے تو اچھے لگتے ہیں، کس واسطے کہ مجھے اینٹیک جمع کرنے کا شوق ہے، لیکن ممکن ہے پڑھنے والوں کو اتنے اچھے نہ لگیں، بریکٹ میں معنی لکھ دیجیے گا۔ عرض کیا، مرزا اکثر طعنہ دیتے ہیں کہ تم ان معدود چند لوگوں میں سے ہو جنہوں نے متروکہ جائیداد کا کوئی کلیم داخل نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ چلتے وقت تم اپنے ساتھ متروکات کا دفینہ کھود کر سموچہ ڈھو کر پاکستان لے آئے۔ تفنن برطرف، اگر ان میں سے ایک لفظ، جی ہاں، صرف ایک لفظ بھی دوبارہ رائج ہو گیا تو سمجھوں گا عمر بھر کی محنت سوارت ہوئی۔ بولے، پھر وہی؟ افسوس، جمیل صاحب صرف 2 ابواب دیکھ پائے تھے، ان کا بلاوا آ گیا۔
اب ایسا نکتہ داں، نکتہ سنج، نکتہ شناس کہاں سے لاؤں جس کا اعتراض بھی نکتہ پروری، استعداد آفرینی اور دل آسائی سے خالی نہ تھا۔ آخر میں اپنے شریک سوانح حیات ادریس فاطمہ کا شکریہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے اپنے تبسم سقم شناس سے بہت سی خامیوں کی نشاندہی کی، تاہم بے شمار سخن ہائے سوختنی اور غلطی ہائے مضامین بوجوہ باقی رہ گئی ہوں گی۔ وہ سارا مسودہ دیکھ چکیں تو میں نے کہا، راجستھانی لہجہ اور محاورہ کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، بہت دھوتا ہوں پر چنری کے رنگ چھٹائے نہیں چھوٹتے۔ حیرت ہے اس دفعہ تم نے زبان کی ایک بھی غلطی نہیں نکالی؟ کہنے لگیں، پڑھائی ختم ہوتے ہی علی گڑھ سے اس گھر گڑھی میں آ گئی، 43 برس ہو گئے۔ اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری زبان کیا تھی اور تمہاری بولی کیا۔ اب تو جو سنتی ہوں سبھی درست معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی چھاپ تلک سب چھین کر اپنا لینے اور دریائے سندھ اور راوی کا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے بعد تو یہی کچھ ہونا تھا، اور جو کچھ ہوا بہت خوب ہوا۔ لندن، 16 اکتوبر 1989۔ مشتاق احمد یوسفی۔